شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى فيقول رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام ما آمن بالقرآن ما استحل محارمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، آپ جانتے ہیں. وہ نومبری میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے والد محترم تشریف لائے اور انہوں نے کہا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کیا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. کہا کہ بہت اچھا، لیکن قرآن مجید اس طرح پڑھا کرو گویا یہ تمہیں پر نازل ہوا ہے. ہر دنیا کا انسان، بالخصوص انسان، خود قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. للناس پوری انسانیت کا خطاب ہے اس قرآن سے. قرآن مجید کے آیتوں کو سننے کے لیے، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، ورنہ عمر ابن خطاب، عمر فاروق کیسے ہوتے؟ دربار رسالت میں تو بعد میں حاضری ہوئی ہے، اس سے پہلے اپنی بہنوئی جن کو بڑی شدت سے مار چکے تھے، لہو لہان کر چکے تھے، بالآخر قرآن کی آیتیں سن کر جو دنیا کا سب سے بڑا مہیب خطرناک قتل کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن سنا کر یہ بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. قرآن کے اندر وہ اکسیر ہے، وہ تاثیر ہے. کئی صحابہ کے ایسے واقعات ہیں. ایک صحابہ اپنے بیٹے کو غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھے یا کسی اور جنگ کے قیدیوں میں چھڑوانے کے لیے آئے، مدینہ منورہ مہمان ہوئے. فریق مخالف کا مسئلہ تھا، لیکن مہمان ہوئے دربار رسالت کے، اور صبح کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فجر کی نماز کے اندر قرآن سنا، سن کر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے اور مشرف با اسلام. لیکن سوال یہی تو ہے کہ اتنی زبردست کتاب، ابھی مولانا نے فرمایا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی اس کا نزول ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آسان بھی ہے قرآن. لیکن وہی بقول اقبال کے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن کا چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن امت کی شکایت بھی فرمائیں گے۔ شکایت یہ کریں گے جو قرآن نے بیان کیا، یہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار عالم، یہ میری قوم نے، یہ میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور صرف اللہ کے رسول ہی نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن مجید بھی کہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن مجید سیکھا قرآن مجید، یہ پڑھنا زبانی ناظرہ پڑھنا نہیں، سیکھنا، قرآن کی آیتوں کا مفہوم اور اس کا مقصد یہ سیکھا، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں نہیں لایا، اس کی حفاظت نہیں کی اور چھوڑ دیا، تو یہ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے خود قرآن کہے گا، اس کے گلے میں آ کر گلے میں لٹک جائے گا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، گلے میں لٹک جائے گا اور کہے گا، اے رب العالمین، میرے اور تیرے اس بندے کے درمیان انصاف فرما، اس نے مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہمارے اعمال ہیں کرامن کاتبین لکھتے ہیں، وہ تو لکھتے ہی ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے پاس بھی پہنچتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال جو ہیں میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نیکی بھی پیش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں اس نے کوئی کچرا، کوئی گندگی دیکھی اور اس نے اٹھا کر اس کو باہر کر دیا، صفائی کر دی، فرمایا یہ نیکی بھی مجھے بتائی جاتی ہے کہ آپ کی امتی نے یہ کی۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں کہ یہ گناہ بھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ کسی نے ایک آیت سیکھی یا 2 آیت سیکھی۔ سیکھنے کا وہی مطلب صرف ناظرہ پڑھ لینا یا اس کو زبانی یاد کرنا نہیں، سیکھ لیا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ 2 آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد ان آیتوں کو اور ان کے حکموں کو بھول گیا، یہ گناہ بھی میری امتی کا میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے جس عظیم الشان مہم کی شروعات فرمائی، یہ تو پوری دنیا میں اور بالخصوص اس سرزمین کے اندر ہر اہل ایمان، اہل اسلام، مرد اور عورت پر فرض ہے کہ قرآن کو اپنے دل میں لایا جائے، اپنے گھر میں لایا جائے۔ لڑکیوں کو جہیز میں دے دیتے ہیں، پہلے بھیج دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں، لڑکی بھی رخصت اور قرآن بھی رخصت۔ یہ قرآن مجید دنیا کی عدالتوں تک تو پہنچ گیا اس وجہ سے کہ یہ الکتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ توریت، انجیل، زبور، وہ بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے، لیکن وہ موجود نہیں رکھا اللہ نے، اس لیے کہ لوگوں نے اس زمانے کی امتیوں نے اس کے اندر تحریفات کر دی، الفاظ کی بھی اور معانی کی بھی۔ صرف ایک کتاب، الکتاب، اب کوئی کتاب نہیں چلے گی اس کے مقابلے، کسی کے اقوال نہیں چلیں گے، جو کچھ بھی ہوگا اسی قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ اس سرزمین میں بے شمار جماعتیں ہیں، کام کر رہی ہیں اپنے اپنے نہج پر، بے شمار مدارس ہیں، ہر ایک کا اپنا رخ ہے، کئی نظریات اور افکار ہیں، لیکن صرف ایک چیز ہے جو سارے مدارس اسلامیہ کو، سارے مکاتب فکر کو
وہ ساری جماعتوں کو متحد کرتا ہے اور کر سکتا ہے، بس صرف قرآن مجید، صرف قرآن مجید۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اسی سرزمین کے اندر ہمارے جماعتی اختلافات، مسلکی اختلافات، نظریاتی اختلافات، یہاں تک کہ شہروں سے بھی ہم الگ الگ بڑھ گئے، فلاں شہر کے مسلمان فلاں شہر کے مسلمان۔ اسے کیوں ہے یہ؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اختلاف تھے؟ وہاں تو مکی اور مدنی بھی نہیں تھا۔ لوگ مکی اور مدنی اپنے القاب رکھتے ہیں یا اپنے بزرگوں کے، وہاں ہو سکتا تھا، ہاں بس یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار دین کی بنیاد پر تقسیم تھی، علاقائی بنیاد پر، لیکن شہروں کی اور ملکوں کی بنیاد پہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کی تلاوت تو سبھی کرنے والے تھے۔ جب عمر ابن خطاب حالت ایمان میں نہیں تھے، قرآن سنا، سمجھ لیا اچھی طرح، وہ عربی میں پڑھ لینا، وہ قرآن کا پڑھنا نہیں ظاہری۔ مولانا نے فرمایا وہ تو ہے، عبادت ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں عبادت تھے۔ قرآن مجید کو دیکھنا، ابھی پڑھنا بعد کی چیز، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، وہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، کسی عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت۔ آپ تو صرف قرآن مجید دیکھ لیا، مسجدوں میں آیتیں لکھی رہتی ہیں، ہمارے یہاں تاج المساجد بھی لکھی ہیں بہت، اور بھی مسجد۔ جب دیکھنا عبادت، تلاوت کتنی بڑی عبادت، ابھی آپ نے سنا حدیث سے ثابت ہے کہ 1 حرف میں 10 نیکیاں، الف لام میم پہ 30، پورے رکوع پہ کتنی، پورے رکوع پہ کتنی، پورے پارے پہ، پوری سورت پہ کتنی۔ اس کو صرف دنیاوی کام کے لیے بھی استعمال کریں آپ، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، فرق صرف یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بجائے آپ نے فرمایا یوں کہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بس اتنا سا۔ یہ هو اللہ الذی سے آخری تک فرمایا، جو صبح پڑھے اور شام کو پڑھے 70,000 فرشتے اس کے لیے خیریت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، 70,000۔ اور فرمایا صبح پڑھی اور دن میں مر گیا تو شہید کا ثواب، رات میں پڑھی سوتے وقت اور مر گیا تو شہید کا ثواب۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آمنا اور صدقنا کرتے ہیں بزرگان دین عمل۔ ہماری 99% آبادی ٹی وی دیکھ کر سوتی ہے، اخبار دیکھ کر سوتی ہے، موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں، دودھ پیتے بچے سے لے کر 70-80 سال کے بچے تک۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے سوتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سوتے ہیں، لیکن ایک محرومی کا ہم شکار ہیں۔ وہ مقام نہیں ہے جو ہم نے جو مسجد کے امام کو دیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، بہت تاخیر نہیں کر سکتے، بالکل یہ سکھایا گیا کہ قرآن کو ایسے۔ دیکھیے نماز ہے، نماز میں آپ سب پڑھ جائیں، درود شریف بھی پڑھ جائیں، تحیات بھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ سب پڑھ جائیں، لیکن اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ صرف ایک نماز ہوگی بغیر قرآن کی، وہ نماز جنازہ ہوگی، اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ بعض مسلکوں میں ہے پڑھا جاتا ہے، لیکن جو مسلک عام ہے نہیں پڑھا جاتا۔ جب ہماری سب سے بڑی اسلام کی عبادت اور بندگی
قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر ہماری پوری زندگی قرآن مجید کے بغیر کیسے گزر جائے؟ جب تک کہ ہم اس سے واقف اور باخبر نہیں۔ ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہماری امت کے بہت بڑے حصے نے نادرہ قرآن مجید خود پڑھنا، بچوں اور بچیوں کو پڑھانا، اسی کو سمجھ لیا کہ عربی پڑھ لی، عربی پڑھ۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی۔ قرآن کو سمجھنا یہ مستقل تفاسیر کی طرف مولانا نے اشارہ کیا، لیکن ظاہر ہے تفسیر کے مطالعے کے لیے ہم لوگ دارالعلوموں میں تفسیر پڑھاتے ہیں، بہت فرق ہے۔ ہم درجے میں جو تفسیر پڑھاتے ہیں ایک ایک چیز بتانا پڑتی ہے، لیکن جب مجمع میں آپ تفسیر بتائیں گے کچھ روکنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ مجمع کا وہ مبلغ علم نہیں ہے، ابھی اس کی پہنچ اندر تک نہیں، لیکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دینی مدارس کے طلبہ ہوئی کہ تفسیر پڑھائیں، عوام کو نہیں پڑھائیں، نہیں۔ بہت بڑا بخل ہے علماء کا، بہت بڑی غلطی ہے امت کو محروم کرنے کی اگر آپ نے قرآن کو نہیں بتایا۔ کیا بس نماز میں پڑھے جاؤ، کوئی قریب المرگ ہو گیا تو سورہ یاسین سناؤ؟ جب اتنا سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور اس سے روح آسانی سے نکل جائے گی، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پورے قرآن سے آسانی سے ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے گی؟ فرض عین ہے، فرض عین قرآن مجید کے حلال اور حرام کو سمجھنا۔ اور بالکل یہ جو آج اختلافات امت میں پائے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے، بالکل صحیح بات ہے 100%۔ میں نے بھی یادداشت کے نوٹ میں لکھا کہ دعوت بالقرآن جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے جن علماء کی دور جدید کے اندر خطابات اور تقاریر سنی، اس میں ایک تو ہمارے بزرگ پیر و مرشد حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی۔ میں نے کبھی بھی جب میں ندوے میں زیر تعلیم تھا بھوپال میں یا کہیں بھی ان کی کوئی تقریر کسی بھی مجمع کی ہو، مشترک مجموعہ ہو، اس میں ابو جہل ابو لہب بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے بغیر وہ اپنی بات نہیں سنتے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید میاں صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد محترم شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی پر علی میاں نے خود کتاب لکھی ہے، وہاں ان کے خانقاہ میں رہے، ان کا بھی امام تھا۔ قرآن کے بغیر آپ کچھ اسلام کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرتبہ گزرے، نماز کا وقت تھا تو مسجد میں پہنچ گئے تو دیکھا ایک صاحب واز کر رہے تھے، آپ بھی بیٹھ گئے، بھائی واز ہو رہا ہے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ صاحب بیان کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں۔ نہیں، واز اور بیان تو نہیں کر رہے، یہ تو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے قبیلے کو بیان کر رہے، یہ وہ بیان تو نہیں ہے دین والا، وہ تو نہیں ہے۔ پھر جب ان کی بات ختم ہوئی تو پھر اپنے بات بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ عرب کے لوگ، مسئلہ صرف پڑھنے کا ہی ہوتا تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پڑھا، یعنی سیکھا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد، قرآن کے حرام حلال، قرآن کے فضائل اور مسائل، قرآن کی احتیاط، قرآن کے واقعات، یہ ساری چیز تم نے پڑھے کہ نہیں پڑھا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، پھر کیا بات کر رہے ہو تم یہاں پر؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا آئندہ بیان مت کرنا اور ہماری اس مسجد میں نہیں آنا، حضرت علی کے علاقے کی مسجد ہماری اس مسجد۔ اس لحاظ سے تو ہر دینی جماعت، ہر مسالک فقہیہ، ہر مکاتب فکر، اسلامیات کے وہ تمام شعبے جو کالجوں اور انسٹیٹیوٹوں میں قائم ہیں،
یہ ریسرچ اور تحقیق کے مراکز ان کے لیے یہ فرض عین ہے دین کی بات کرنے کے لیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، ایک آیت روزانہ کا ہی. اور دینی مدارس تو کر رہے ہیں، یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن میں ہوں مدرسے کو نمائندہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی توجہ قرآن اور حدیث پر ہونا، جس سے کہ حدیث خود قرآن ہے، دینی مدارس میں زمانے کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مضمون بھی، یہ سبجیکٹ بھی، یہ زبان بھی، وہ بھی زبان نہیں کریں آپ، لیکن تفسیر پر اور حدیث پر جو بس ختم کرا دیے 6 کی 6 کتابیں سیاست، کچھ صورتیں اس درجے میں، کچھ صورتیں اس درجے میں نہیں. آپ کو داعی بنانا ہے، عالم نہیں بنانا، دین کا داعی بنانا ہے، دین کا مبلغ بنانا ہے، صابر اور شاکر بنانا ہے. بھوکا رہ کر دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ ہوئی ہے، پیٹ بھر کھا کر نہیں ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے اندر یہ نزول قرآن ہوا. شاید ہی کوئی دن ایسا آیا ہو کہ آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر رات گزاری. اس کے لیے بھی لوگ منتخب ہوتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے رسولوں کا اور نبیوں کا انتخاب کیا، اسی طرح قرآن کی دعوت کے لیے مدارس کسی حد تک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام بے خبر نہیں ہے کہ صاحب ہم عربی نہیں جانتے، اللہ نے آسان کر دیا ہے. آپ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے پینسل سے نشان لگائیے، ہر محلے کے اندر کوئی عالم مل جائے گا، آپ کوئی عالم مل جائے گا ہر علاقے میں، اور اس سے رجوع کیجیے، بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت فرمائیں گے اور قرآن بھی شکایت، ہر ایک کا مسئلہ ہے. اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عصری تعلیم دلائیں، بالکل وہ بھی ایک طرح کا فرض کفایہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا تھا، کتابت کے لیے باقاعدہ لکھنے کے لیے ایک شعبہ تھا، اور یہ لوہے کا استعمال کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے وہ کام آئے، وہ اس کا ایک شعبہ تھا. عورتیں تک ماہر تھی. ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب و غریب ٹیکنک سے ایک چیز بنائی استعمال ہونے والی، حضور نے تعریف کی اور دعائے خیر کی، سب تھا، لیکن اپنی بنیاد سے نہیں ہٹے. ہمارے پاس بچا کیا ہے سوائے قرآن کے؟ اللہ نے اسے زندہ انسانوں کے لیے نازل کیا تھا، ہم نے اس کو مرحوموں کے لیے وقف کر دیا. دعا کریں قرآن خوانی کر کے، دعا کریں، اس میں کوئی شک نہیں. ایثار ثواب وہ سب صدقہ جاریہ یہ سب کرتے رہے. بہت شدید ضرورت ہے، صرف جماعت اسلامی ہی نہیں، یہ کوئی اور جماعت نہیں، ہر مسلمان، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کو پر یہ فرض ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں دوڑیں کہ تلاش کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے بچے اور بچی ایسے جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا یا اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن سے واقف نہیں. وہ دیکھیے، ایک بچے کی بات میں تجربے کی بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ رب العالمین ہی سکھائے گا. جیسے مولانا نے فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے، تم کتاب تو ہاتھ میں لو، آیت تو پڑھو، اللہ تعالیٰ خود سمجھا دے گا کہ اس کا مطلب ہے. اور اگر قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم قرآن پہ ایمان ہی نہیں لائے. وہ تو صرف قسم کھانے کا رہ گیا. ہمارے شہر میں اس کی قسم بہت کھائی جاتی ہے، بھوپال کی، بار بار قرآن کی. وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے، اس دین کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کو مانتے ہیں. دنیا کی تقریباً سب عدالتوں میں قرآن مجید موجود ہے حلف اٹھانے کی. وہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ
یہ بہت احترام والی کتاب ہے، یہ اہل ایمان سوچ سمجھ کے بیان دے گا، تو وہ بیان دینے والا کس حد تک، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم سے اعراض، انحراف، منہ پھیرنا بہت گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے، قرآن مجید کے کئی نام قرآن میں احادیث میں آئے ہیں، سب سے زیادہ ذکر کا لفظ آیا ہے، سب سے زیادہ فرمایا جو میرے ذکر سے، جو اللہ کے زبان مبارک زبان سے یا حضرت جبریل کی طرح ذریعے جو نکلا، فرمایا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو اس سے اعراض کرے گا، اس مطلب کسی عالم دین نے قرآن کی بات سنائی، حلال حرام یا کوئی اور ایسی چیز جو ہماری زندگی کے خلاف ہے، اور ہم سر کھجانے لگے، سب کرنے لگے، اعراض کرے گا، دو وعید اس کے لیے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں یہ خسارہ ہوگا، یہ خسارہ ہوگا کہ فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا، صبر و قناعت بھول جائے گا، صبر و قناعت دنیا کی حرص کرے گا اور نہیں ملے گا، تنگ دست بنا دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس حالت میں ہم اس کا حشر کریں گے کہ نابینا ہوگا، اندھا، وہ شکایت کرے گا، اللہ میں تو آنکھیں تھی میری، آپ نے مجھے یہ نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تیرے پاس ہماری آیات، ہمارے احکام، مسائل، فرائض، واجبات سب تیرے سامنے آتے تھے، لیکن تو نے فراموش کر دیا، ہم بھی یہاں تجھے فراموش کر دیں۔ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور کم سے کم 3 آدمی 5 آدمی، جماعت اپنا کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ ہمیشہ، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت درس قرآن کی ہے، درس کسی کی دعوت تو اسی سے ہوتی ہے، اور دیگر کے الفاظ جو ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ بات تھی، لیکن قرآن اور حدیث کی نہیں، قرآن و حدیث ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی تو اس کے معانی بھی اس کے ساتھ نازل فرمائے، اس کے معانی بھی، اس لیے قرآن کے معانی میں کہیں اختلاف نہیں ہے، کہیں اختلاف نہیں، بعض الفاظ کے کہیں ہیں کہ اس کے یہ بھی معنی ہیں اور یہ بھی، لیکن پوری آیت کے مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے الفاظ بھی قرآن کے نازل فرمائے اور اس کے معنی بھی نازل فرمائے، مفہوم بھی، لیکن احادیث بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، کوئی اپنی طرف، اللہ کی طرف وحی آتی، جو احادیث ہیں چاہے قولی یا عملی، اللہ رب العالمین اس کا مفہوم مطلب نازل فرماتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے بیان فرماتے تھے یا اپنے اعمال سے اس کو ظاہر، اس کا حکم بھی قرآن کی طرح ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے آپ، اس لیے قرآن میں بعض احکام مجمل ہیں، حدیث بتاتی ہے، مطلب نماز، اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ عشاء میں 4 رکعت، فجر میں 2 رکعت، مغرب میں 3، یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی طرح احادیث پر بھی ایمان لانا فرض ہے، وہ بھی من جانب اللہ وحی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث کی ویسی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کا استعمال نمازوں میں ہوتا ہے، احادیث کا استعمال نماز میں نہیں، لیکن احادیث کے اعتبار سے ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ان دونوں سے مل کر ہمارا دین، ہماری شریعت، یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سروے کیا جائے
ہمارے پورے ملک کا تو مشکل سے 25% اہل اسلام بچے اور بچیاں قرآن پڑھنے والے ترجمہ دیکھنے والے ملیں گے، ورنہ 75% جو ہیں وہ اس سے بے خبر۔ اس کی ذمہ دار صرف ان کے ماں باپ نہیں ہے، مسجد کا ائمہ بھی ذمہ دار ہے، اس علاقے کے علماء بھی ذمہ دار ہیں، وہاں کے دین کی محنت کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ بعض لوگ فرق کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ مت کیجیے۔ ہمارے سماج کے اندر بھی کوئی دعوتی انداز کا فرق کرتے ہیں، مسلکی انداز کا فرق انہیں کرنے دیجیے، کرنے دیجیے۔ آپ مت کیجیے، وہ آپ خود ایسا مت کیجیے، آپ اس کا جواب اسی طرح مت دیجیے جیسے وہ کر رہے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف وہ خوش ہو جائے، ورنہ بڑے بڑے کام، دوڑتے ہوئے کارواں، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے کارواں، ریاکاری سے، دکھاوے سے، تشہیر اور تذکیر سے، نام و نمود سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری تاریخ جو ہے اس بات پہ گواہ ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے فرمایا کہ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جب الحزن، غم کا کنواں ظاہری معنی، لیکن یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی وادی ہے کہ خود جہنم 100 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے اس وادی سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قاری لوگ۔ یہ یہاں بھی وہی الفاظ، قاری کا مطلب تجوید سے پڑھنے والے، قرأت سے پڑھنے والے نہیں، بلکہ عالم شمار ہوتے تھے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، مطلب کرنے والے، اس کا کام کرنے والے، اس کا پیغام۔ لیکن المراؤون، دکھاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، دین کا کام لیکن ریاکاری، دکھاوا کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس کو حرام۔ ہاں، اظہار کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ جماعت کام کر رہی ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو، اس میں کوئی نہیں، لیکن صرف دکھایا کہ لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ ہم نے تو اپنی 72 سال کی اب تک کی زندگی میں دیکھا کہ جتنا آدمی اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا، اللہ میاں اس کو اتنا ہی بڑھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔